الله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری تھا اور اس میں شروع میں اہل ایمان کا تذکرہ تھا اور اس کے بعد اہل کفر و شرک کا ذکر تھا اور پھر مسلسل منافقوں کا تذکرہ تھا اور پھر اس کے بعد بنو اسرائیل کا ذکر شروع ہوا اور وہی سلسلہ جاری ہے. یہ جو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس میں بھی بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. بنو اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے نبی بھیجے اور یہ طویل سلسلہ ہے نبیوں کا، اور یہ قوم اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی تھی کہ اس کو بڑی ذہانت سے نوازا تھا اور اللہ کا اس پر بڑا فضل تھا اس قوم پر، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اور دوسری آیت میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اور لوگوں پر برتری بخشی ہے، فضیلت دی. عَلَىٰ عِلْمٍ کے ساتھ الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اظہار فرما رہا ہے کہ ہم سب کو جانتے ہیں کہ ایک دور گزرا ہے کہ ان کو جو اللہ نے فضیلت بخشی وہ کسی دوسری قوم کو فضیلت حاصل نہیں تھی، لیکن
جب انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکار دیا اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا اور ذلت و مسکنت اللہ نے ان کے ساتھ تھوپ دی۔ تو یہ جو قوم تھی اس کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری جو امت پیدا فرمائی ہے قیامت تک کے لیے، اس کو بہت سی چیزوں میں قوم سے بھی مشابہت رہی ہے۔ کلیتاً تو ظاہر ہے جو برائیاں اس قوم میں تھیں من حیث القوم، وہ تو کبھی بھی اس امت میں اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا، لیکن مختلف علاقوں میں، مختلف اس امت کے قبیلوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ برائیاں پیدا ہوں، اور اس کا اشارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے جو قوم گزری ہے تم ان کی پوری طرح سے ان کی پیروی کرو گے، ان کے راستے پر چلو گے، اور یہاں تک کہا گیا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ تم بھی کرو گے۔ فرق کیا ہے؟ وہ جو غلطیاں من حیث القوم ان لوگوں نے کی تھیں، یہ امت من حیث الامت کو غلطی نہیں کرے گی، لیکن مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں وہ کوتاہیاں، وہ غلطیاں اس سے وجود میں آئیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے تاکہ یہ امت سبق لے۔ تو انہوں نے جس طرح جھٹلایا اور انبیاء علیہ السلام کو یہاں تک کہ قتل کیا، ان کی توہین کی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی محروم قرار دیے گئے، اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرمانا چاہتا ہے اس امت کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور کسی بھی حیثیت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا اس کا کوئی حصہ ہمارے سامنے آئے انکار کا، یا خدا نخواستہ اس سے آگے بڑھ کر توہین کا کہ یہ تو کفر تک، شرک تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بار بار بنو اسرائیل کا بھی تذکرہ کیا اور ان کے نبیوں کا بھی تذکرہ کیا، اور جو کچھ احوال گزرے ان کو بیان فرمایا تاکہ یہ امت ان سے سبق لے۔ تو یہاں جو آیتیں ہیں اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل رسول بھیجے۔ کتاب سے ظاہر مراد تورات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا اور الواح عطا فرمائی تھی۔ تورات جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے وہ پورا نظام شریعت تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی ہے اس کی نوعیت الگ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی ہے اس کی نوعیت الگ ہے۔ تورات پورا ایک نظام تھا، زندگی کا ایک دستور تھا، پوری شریعت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ صاحب شریعت نبی تھے اور رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب دی۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، اور پھر فرمایا کہ ان کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے۔ قفینا بعد میں جو چیز آئے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، گدی کو بھی قفا کہتے ہیں، اسی سے بظاہر یہ لفظ نکلا ہے کہ جس طرح وہ پیچھے ہوتی ہے گدی، اسی طرح یہ سے اشتقاق ہے کہ جو چیز بھی بعد میں آئے، پیچھے آئے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قفینا من بعدہ بالرسل، کہ ہم نے ان کے پیچھے رسول بھیجے، مسلسل رسول بھیجے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء آئے، بہت سے انبیاء کا ذکر ہے، اخیر میں حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام، اور بھی ان سے پہلے حضرت موسیٰ کے معاً بعد حضرت یوشع کا ذکر آتا ہے، اور بہت سے انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ لیکن یہ بنو اسرائیل کے انبیاء میں مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں۔ سب سے آخری ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ سے پہلے جو بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
उनका यहाँ तज़किरा किया गया कि वआतीना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, कि हमने ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियाँ दी। अब यहाँ गौर करने की चीज़ है, अक्सर आप देखेंगे अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जहाँ जहाँ नाम आता है वहाँ सिर्फ नाम मुफरद आमतौर पर होता है, इब्नियत का तज़किरा नहीं होता। लेकिन हज़रत ईसा का जहाँ भी तज़किरा आया है तकरीबन हर जगह इब्न मरियम का भी साथ साथ तज़किरा है। ये इसलिए है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक कौम है जो अपने आप को उनकी तरफ मंसूब करती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि गोया कि उनके दिए हुए अहकामात की मुनकिर है खुली हुई। उनका हाल ये है कि वो हज़रत ईसा को खुदा का बेटा समझते हैं, खुदाई में शरीक समझते हैं, और जो उनका अक़ीदा तस्लीस है कि वो खुदाई तीन में मुनहसिर है, वो तीन का एक है और एक के तीन है, फ़लसफ़ा है वो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो उसमें शामिल करते हैं। तो अल्लाह ने हज़रत ईसा का जहाँ जिक्र किया है कुरान मजीद में इब्नियत का तज़किरा किया कि वो हज़रत मरियम के बेटे हैं। माअज़ल्लाह, खुदा वहदहु ला शरीक है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बाप ना कोई बेटा, वो तो इन तमाम नक़ाइस से मुबर्रा है, पाक है उसकी ज़ात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके कोई बाप नहीं थे, अल्लाह ने बग़ैर बाप के उनको पैदा किया। तो माअज़ल्लाह इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो खुदा के बेटे हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया और अल्लाह ने ख़ास तरीक़ा इख्तियार फरमाया, और उसका तो जो उसकी शान है, उसकी जो वह है खल्लाक़ियत है, और फिर जो हर चीज़ पर मुकम्मल वो कुदरत रखता है कि वो कलमे कुन से जो चाहता है कर डालता है। कुन फ़यकून, कुरान मजीद उसका जिक्र है, कहता है हो जा, बस वो हो जाती। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो क्या कोई नई बात थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, एक पुतला बना दिया और वो फूंक दी और एक इंसान तैयार हो गया, सबसे पहला आने वाला दुनिया में इंसान, जिसको अल्लाह ने जन्नत में रखा और उसका पूरा एक निज़ाम बनाया। फिर अल्लाह का ये फ़ैसला था, उनसे गलती कराई गई और फिर वो दुनिया में उतारे गए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी तो अल्लाह ने बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, तो क्या खुदा के बेटे थे वो? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और बग़ैर बाप के पैदा किया, ना उनकी माँ थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तो ना माँ थी ना बाप थे। तो अल्लाह ताला जो उस पर कुदरत रखता है इस पर भी कुदरत रखता है, लेकिन लोगों की निगाहें खोलने के लिए और इस गलती की इस्लाह के लिए अल्लाह ने हर जगह ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया, तो उसके साथ इब्न मरियम का जिक्र फरमाया कि मरियम के बेटे थे, वो खुदा के बेटे नहीं थे। गलत फहमी मत करो। अल्लाह ने ख़ास तरीक़े पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तरीक़े पर ये फ़ैसला फरमा दिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, तो ये हज़रत मरियम के बेटे हैं। और चूँकि अल्लाह ने ख़ास तरीक़े पर उनको पैदा किया था, तो अल्लाह ने उनके साथ ख़ास मामलात भी फरमाए। उनको फ़रिश्तों से ख़ास मुनासबत थी, तो अंबिया अलैहिस्सलाम को सबको होती है, ज़ाहिर है फ़रिश्तों से ही उनका साबिक़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को भेजता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुसलसल आते हैं, वही लाते हैं, और ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम शुरू से है। अंबिया अलैहिस्सलाम के पास वही लाने का काम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का है, वो सय्यदुल मलाइका है। आखिर में वो सय्यदुर रुसुल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाए, और अल्लाह ने फिर ये भी दिखाया कि सय्यदुल मलाइका होने के बावजूद उनका वो मकाम नहीं है जो मकाम सय्यदुर रुसुल का है। यानी इंसानों में जिसको अल्लाह ने सबसे ज़्यादा ऊंचा उठाया और बरतरी अता फरमाई, बुलंद तरीन मकाम अता फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको फ़रिश्तों से ज़्यादा ऊंचा मकाम दिया। और मेराज के मौके पर वो चीज़ अल्लाह ने दिखाई। एक मरहला आया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तनहा तशरीफ़ ले गए अल्लाह की बारगाह में। अब वो जो भी कैफियत हो उसको तो ना कोई समझ सकता है और ना अपनी ज़बान से कोई बयान कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने दिखाया कि जो मकाम सय्यदुर रुसुल का है वो मकाम सय्यदुल मलाइका का नहीं। इस हैसियत से अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और इस हैसियत से देखा जाए कि ये जो सिन्फ है इसको अल्लाह ने फ़रिश्तों से ऊंचा उठाया है, और जब ये आगे बढ़ती है अपनी अपनी मेहनत से अल्लाह की बंदगी में पूरी तरह महवियत के साथ, तो बुलंदी इतनी होती है, इतनी आगे जाती है कि फ़रिश्तों से आगे उसको ले जाती है। अल्लाह ने दिखाया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को,
اور پھر جو انبیاء علیہم گزرے ہیں وہ بھی ملائکہ سے، اکثر حضرات کی رائے یہی کہ ملائکہ سے افضل ہیں، اور بھی کتنے اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں، اس امت میں بھی اللہ ہو سکتا ہے ایسے لوگ پیدا کرے اور پیدا کیے ہوں کہ جن کو اللہ نے فرشتوں سے اونچا اٹھایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے خاص ساخت سے بنایا، ان کے اندر معصیت کی صلاحیت نہیں ہے، اور انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کے اندر معصیت کی صلاحیت ہے، لیکن پھر وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچتا ہے، معصیت سے بچتا ہے، تو یہ جو اس کا عمل ہے اس کو اور اونچا لے جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو علم سے ممتاز کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور فرشتوں نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ تو نے ایسی مخلوق بنا دی وہ زمین میں خون بہائے گی اور فساد مچائے گی، ہم تو تیری بندگی میں لگے ہوئے ہیں، تیری تحمید و تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے دکھایا کہ کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے اسما، دنیا میں جو کچھ چیزیں پیدا ہونے والی تھیں وہ سکھائے، مسمیات بتائے، خواص بتائے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سکھانے کے بعد کہا کہ فرشتوں کو جمع کر کے بتاؤ جو چیزیں ان کو معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو؟ تو فرشتوں نے اس وقت اپنی عاجزی ظاہر کی اور کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دے دیا، سعادت ہم جانتے نہیں، آپ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ تو اللہ نے وہ علم اور حکمت جو انسانوں کو اس کا ایک حصہ عطا فرمایا، اس وقت آدم علیہ السلام کو بھی جو مقام بلند دیا وہ دکھایا فرشتوں کو۔ تو اس حیثیت سے بھی اگر دیکھا جائے تو بحیثیت انسان کے، اگر وہ صحیح انسان اور حقوق ادا کرنے والا انسان، عبدیت رکھنے والا انسان ہے، اپنی تمام ان خرابیوں کے ساتھ جو اللہ نے اس کی سرشت میں کہیں نہ کہیں رکھی ہیں کہ اسے معصیت ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہ بچتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اللہ اس کو فرشتوں سے اونچا اٹھاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ خاص طریقے پر پیدا ہوئے تھے، ان کو فرشتوں سے خاص طور پر ایک خاص مناسبت تھی، تو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں دی، اور نشانیوں کا ذکر بعض دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے جہاں بھی اس کا ذکر فرمایا ہر جگہ یہ بات فرمائی میری اجازت سے، گویا کہ وہ خود مختار نہیں تھے کہ جو چاہیں کر لیں، جس کو چاہیں زندہ کر دیں، اللہ کا حکم ہوتا تھا جس کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیتے تھے، اور کوڑھیوں کو، اندھوں کو، ایسے مریضوں کو جو بالکل جن کے بارے میں امید نہیں ہوتی تھی کہ ان کو شفا ملے گی، وہ ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کو شفا ہو جاتی تھی ان کو۔ تو یہ وہ بینات، اور اسی طرح بینات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو احکامات دیے گئے، انجیل دی گئی، وہ بھی شامل ہے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی بظاہر مراد ہیں، وہ سب سے مقرب فرشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص طور سے معمور کیا تھا، وہ ان کی تائید کرتے تھے، اور ان کی مختلف مواقع پر جو ضرورت ہوتی تھی تو ان کی وہ اللہ کے حکم سے مدد بھی کرتے تھے اور چیزیں ان کو بتاتے تھے، مستقل ان کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید ہوتی تھی۔ تو فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیوں کا ذکر کیا، پھر خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ اب اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آیا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے پاس ایسی چیزیں لے کر آیا ہے جو تمہاری منچاہی نہ تھیں، تو تم اکڑ گئے، تو کچھ کو تو تم نے جھٹلا دیا اور کچھ کو تم قتل کرنے پر لگ گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی جو رسول آئے اور ان رسولوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جو ان کے خواہشات کے خلاف ہیں، وہ اپنی من کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہی کام کیا کہ جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کو انہوں نے جھٹلایا اور نہ جانے کتنوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کتنے رسولوں کے ساتھ تمہارے جو اعمال ہیں وہ ظاہر ہیں کہ تم نے کتنوں کو جو تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں نظر آتے تھے، منچاہی باتیں نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ ایسی چیزوں کے ساتھ آئے جو اللہ کا حکم، احکامات اللہ کے دیے ہوئے، تو تم ان کو مانتے نہیں تھے اور تم اکڑ جاتے تھے، تمہارے اندر ایک کبر پیدا ہوتا تھا، استکبار پیدا ہوتا تھا، تو کتنوں کو تم نے جھٹلایا اور کتنوں کو تم نے قتل کیا، تم نے
یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو آخر میں آئے ان کو بھی جھٹلایا، اور حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، اور کتنے انبیاء علیہ السلام گزرے اس سلسلے سے جو بنو اسرائیل میں آئے، ان کو قتل نہیں کیا تو نہ جانے کتنوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ اب یہاں پر خاص طور سے ایک صفت کا ذکر فرمایا، استکبرتم، یہ خاص صفت ہے جو سب سے بڑھ کر مانع بنتی، سب سے بڑھ کر جو مانع بنتی ہے خیر کے قبول کرنے میں، حق کے قبول کرنے میں، وہ استکبار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے جو من کی باتیں نہیں تمہیں نظر آئیں، بس تمہارے اندر ایک تکبر پیدا ہوا، استکبار پیدا ہوا، بڑائی کا احساس پیدا ہوا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور کون ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہاں تک کہ تمہاری ہی نسل کے نبی آئے تم نے ان کی بات بھی نہیں مانی، اور تمہارے اندر جو تکبر تھا وہ تکبر تمہیں لے ڈوبا۔ اسی بات حضرات نے بات لکھی ہے کہ یہ جو تکبر ہے، استکبار ہے، بڑائی ہے، یہ ام الامراض، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے آدمی کو اپنی بڑائی کا تو اس کو غرق کر دیتا ہے، کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بڑا نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایسی خطرناک چیز ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اور گویا کہ اس طرح سے ہمیں ایک سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ استکبار سب سے بڑھ کر مانع بنا، جو من کے خلاف باتیں آئیں، خواہشات نفس کے خلاف جو باتیں کہی گئیں انہوں نے جھٹلا دی وہ ساری باتیں، اور جو چیز سب سے بڑھ کر جو چیز ماننے میں رکاوٹ بنی وہ ان کا تکبر، ان کی بڑائی کا احساس، بس انہوں نے سب کچھ کیا، قتل بھی کیا نبیوں کو، جھٹلایا بھی۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور وہی کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو مہر بند، یعنی جب کوئی بات آتی ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے بات آتی ہے اور یہ آخری نبی آئے ہیں جو آخری اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں، تو یہودیوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے جب بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل تو مہر بند ہیں۔ یہ غلف جو ہے یہ غلاف کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور اغلف کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے حمار کی جمع حمر آتی ہے، ایسے غلاف کی جمع غلف ہے کہ ہمارے جیسے کسی چیز پر غلاف چڑھا ہوا ہو اور وہ چیز ڈھک جائے تو یہ کہتے تھے ہمارے دل جو ہیں یہ مہر بند ہیں، اور اس کا مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ اور کوئی بات ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے تو جو ہمارے نبیوں نے ہمیں بتا دیا اور جو حقائق و معارف ہمارے سامنے آ چکے، انبیاء علیہ السلام بتا چکے، بس وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اب ہم نے اس کے اوپر گویا کہ غلاف چڑھا دیا ہے، ایسا ایک اس کے اوپر کوٹ چڑھا دیا ہے کہ اب کوئی دوسری چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی، جیسے واٹر پروف کوئی چیز ہوتی ہے، ایسے ہی ایک ایسا خول چڑھا دیا گیا ہے دلوں پر کہ اب کوئی دوسری بات اگر آئے گی تو ہم وہ دوسری بات نہ مان سکتے ہیں اور نہ وہ ہمارے دلوں میں داخل ہو سکتی ہے۔ تو یہ اگر ہم غلاف سے مانیں تو یہ مفہوم ہے، اور اغلف کہتے ہیں غیر مختون کو، تو وہ ان کی ایک اصطلاح تھی۔ آج بھی جو کتابیں ان کی ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، یہ کتاب مقدس عہد نامہ قدیم ہے، عہد نامہ جدید ہے، اور دونوں کو ملا کر کتاب مقدس کے نام سے وہ کتاب چھاپی گئی ہیں، کتابیں اردو میں ہی ملتی ہیں، ترجمے ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے دیکھ کر کہ ایک ان کی خاص اصطلاح تھی، اور کہتے تھے کہ غیر مختون ہے، ہمارا دل غیر مختون ہے، ہمارا دماغ غیر مختون ہے، مطلب یہ ہے کہ اب اس میں ایسا ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے، اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بھی اس کا مطلب تھا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دل غیر مختون ہے، مطلب یہی ہے کہ وہ ہیں مہر بند ہیں، ان پر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، ایک ایسا اس کے اوپر تہ چڑھی ہوئی ہے کہ کوئی دوسری چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، قصہ یہ نہیں ہے جو بات وہ کہہ رہے ہیں، قصہ یہ ہے کہ ان کے انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھتکار دیا ہے، ان کے انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھتکار دیا ہے۔ اس لیے جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل مہر بند ہیں، اب دوسروں کی بات اس میں نہیں آ سکتی، آگے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود اپنوں کی بات کتنی مانی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا نبی آیا، بنو اسماعیل میں نبی آیا، تو اب ہم دوسرے نبی کی بات نہیں مانیں گے، ہمارے نبیوں نے جتنا ہم کو بتا دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارے دل میں پوری باتیں سما چکی، اور اب کوئی دوسری بات اس میں داخل نہیں ہوگی۔ تو اس پہ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام آئے، تمہاری نسل میں سے، تم میں سے آئے، ان میں سے کتنوں کو تم نے جھٹلایا اور کتنوں کی تم نے بات مانی۔ تو یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ دل مہر بند نہیں ہے، بلکہ تمہیں
اللہ کی طرف سے پھٹکار تمہارے لیے مسلط کر دی گئی ہے، اللہ نے تمہیں دھتکار دیا ہے تمہارے کفر کی وجہ سے، بل لعنہم اللہ بکفر، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو دھتکار دیا، فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں، تو بہت کم اکا دکا ہی وہ ایمان لاتے ہیں، اب بھی ہم بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس میں جو قلیلہ کا لفظ ہے اس میں یہ صفت ہم اس کو ایمان کی بھی بنا سکتے ہیں اور ایمان لانے والوں کی بھی صفت بنا سکتے ہیں۔ اگر ایمان کی صفت بنائے تو مطلب یہ ہوگا کہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو تم، یعنی جو ایمان مطلوب ہے وہ پورا ایمان تمہارے اندر نہیں ہوتا، جو ایمان تمہاری نجات کے لیے ضروری ہے وہ اس حد تک تم ایمان نہیں لاتے، کچھ باتوں کو مان لیتے ہو، باقی باتوں کا انکار کرتے ہو۔ اور بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو تعلق ہے وہ موصوف سے ہے، یعنی ایمان لانے والوں سے۔ قلیلا ما یؤمنون کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اور یہ تاریخ سے بات ثابت بھی ہوتی ہے۔ یہودیوں کا حال کیا تھا؟ عیسائی کثرت سے مسلمان ہوئے اور دوسری قومیں مسلمان ہوئیں، لیکن یہودی اسلام لانے میں بہت پیچھے، بہت کم تعداد ہے یہودیوں کی جو اسلام میں داخل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت کم ایسے یہودی تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، اور آج بھی یہی ہوتا ہے، یہودی اسلام لانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اسلام نہ لائیں، بہت سے لوگ اسلام لائیں۔ محمد اسد کے نام سے بڑی مشہور شخصیت ہے، وہ پہلے یہودی تھے، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، ایسے بہت سے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم گئے تو لوگوں نے بتایا امریکہ میں کہ بہت سے یہودی بھی اسلام لاتے ہیں، لیکن دوسری قوموں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو ان کا تناسب انتہائی معمولی ہے، بہت کم تعداد ہے ان کی جو اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ تو اسی کا اشارہ ہے فقلیلا ما یؤمنون، ان کے بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ کم جو ایمان لاتے ہیں وہ اسی لیے کہ اپنے آپ کو انہوں نے بالکل ایک الگ مخلوق سمجھ رکھا ہے، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، کہ ایسے کہتے تھے نا ہم ابناء اللہ و احباء، کہ ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے چہیتے ہیں۔ اور بعض جگہ آتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، ہمیں تو عذاب ہوگا ہی نہیں، ہم کو تو جنت کے لیے ہی پیدا کیا گیا۔ تو یہ جو ان کی ہٹ درمی تھی، اس ہٹ درمی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت کم وہ ایمان لاتے تھے، اس لیے کہ ان میں واقعتاً ایسے غلاف چڑھے ہوئے تھے کہ ان کے دل تک صحیح بات پہنچتی نہیں تھی۔ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، کوئی دوسری بات داخل نہیں ہوتی، سچی بات تو یہ ہے کہ خیر کی بات داخل نہیں ہوتی، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتا۔ جو غلط باتیں اپنے دلوں میں انہوں نے پوری طرح داخل کر لی ہیں اور اپنے دل کو نجس بنا لیا ہے، اس نجاست کے ساتھ مطمئن ہیں، مسرور ہیں کہ اب اس نجاست کے ساتھ ہم محصور ہیں، ہمارے دلوں میں وہ چیزیں داخل ہو چکی ہیں، اب کوئی نئی بات اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ نئی بات کیا تھی؟ وہ ایمان تھا اللہ کی ذات پر، اور ان کو جو صحیح باتیں انبیاء علیہ السلام کی طرف سے اور خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی جا رہی تھیں، وہ باتیں ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو پاتی۔ یہی ہے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بہت کم وہ ایمان لاتے تھے۔ فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جس میں ان کے پاس موجود کتابوں کی تصدیق بھی تھی، اور وہ پہلے کافروں پر اس کے ذریعے فتح چاہا کرتے تھے، تو جب وہ چیز ان کے پاس پہنچ گئی، اس کو انہوں نے پہچان لیا، تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ بس انکار کرنے والوں پر خدا کی پھٹکار ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ اور ہوا یہ کہ جب آخری کتاب آئی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ مصدق لما معهم، یہ آخری کتاب وہ تھی جو اس سے پہلے کتابیں تورات، انجیل اور انبیاء علیہ السلام پر جو بھی کتابیں اتری تھیں ان کی وہ تصدیق کرتی تھی، ان کو ان کتابوں کو سچ بتاتی تھی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ان تمام گزشتہ کتابوں میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، آخری کتاب کا تذکرہ تھا، آخری وحی کا تذکرہ تھا۔ یہ ساری چیزیں گزشتہ کتابوں میں جو موجود تھیں، آنے والی آخری کتاب اور آخری نبی، سچی بات یہ ہے کہ ان کتابوں کی گویا کہ تصدیق کرتے تھے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ چیز پیش آ چکی، جو جس نبی کی پیشین گوئی کی گئی تھی وہ نبی دنیا میں تشریف لا چکے، ان پر آخری کتاب اتر چکی۔ تو گویا کہ جو ان کتابوں میں تھا ان کتابوں کی اس کتاب کے اندر تصدیق تھی، لیکن اس کے باوجود حالت یہ تھی ان کی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اس سے پہلے حال یہ تھا کہ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کہ پہلے کافروں سے جب ان کی جنگ ہوتی تھی، اس وقت خاص طور سے یہودی جو مدینے میں تھے، تو اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے وہ ان میں بھی آپس میں جنگیں ہوتی تھی، کبھی کبھی یہودیوں کے ان سے جنگ ہوتی تھی
اور وہ شکست کھانے لگتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم پھر تمہیں بتائیں گے، اس کے ساتھ مل کر تمہیں لڑیں گے اور سب کو تحت کر ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے۔ یہ بات کہتے تھے وہ کہ آخری نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یعنی وہ فتح جو طلب کرتے تھے اللہ سے، اس نبی کے ذریعے سے جو آنے والا، اس کتاب کے ذریعے سے جو آنے والی، اس کا حوالہ دے دے کر اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ اس کے حوالے سے ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو میں فتح عطا فرما دے۔ لیکن جب وہ چیز آ گئی، وہ کتاب آ گئی، وہ نبی آ گئے، فلما جاءہم ما عرفوا، اس کو اچھی طرح وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، کفروا بھی، بس انہوں نے انکار کر دیا۔ اور یہ آتا ہے قرآن مجید میں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں صراحت موجود ہے، ساری نشانیاں موجود ہیں، سب کچھ بتایا جا چکا، اور وہ ان چیزوں کا اعتراف کرتے تھے، اس کے انتظار زمانے سے کر رہے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ اور یہودیوں سے، ان سے اوس و خزرج سے، اور یہاں تک کہ دوسری قوموں سے بار بار اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ ہے تاریخ کا، یہ اوس و خزرج کو جو بات معلوم ہوئی کہ نبی آنے والا ہے، وہ کن سے معلوم ہوئی؟ یہودیوں سے معلوم ہوئی۔ ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، یہودیوں نے ان کو بتایا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ اور یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ آئے یہاں مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اور آپ ان سے ملے اور آپ ان کو دعوت دی، تو چونکہ یہودیوں سے سن چکے تھے تو ان کو لگا کہ ہو نہ ہو یہی وہ نبی معلوم ہوتے ہیں۔ اور پھر جب دوسرے مرحلے میں ایک بڑی تعداد آئی تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لائے وہ، اور پھر ایک بڑی تعداد ایمان لائی، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان یہودیوں سے پہلے ہمیں موقع دے دیا کہ ہم نے اس نبی پر ایمان قبول کیا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے ہیں۔ تو یہودیوں کے ذریعے سے ہی ان کو پتہ چلا، لیکن جب یہودیوں کے سامنے بات آئی، کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اور ان کو دعوت دی، صاف پھر گئے وہ کہ نہیں، ہم تو نہیں مانتے۔ اور صرف اس لیے کہ وہ امید میں تھے کہ نبی تو آخری بھی بنو اسرائیل میں سے آئے گا، یہ بنو اسماعیل میں کہاں سے نبی آ گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ آگے اس کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس فضل کو تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہی فضل کہ ہر فضل اللہ کا ایسا ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو کیا کسی کا ٹھیکہ ہے؟ کسی نہ خاندان کا ٹھیکہ ہے، نہ کسی قبیلے کا ٹھیکہ ہے، نہ کسی ادارے کا ٹھیکہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ تو حال تو یہ تھا، خوب جاننے بوجھنے کے باوجود جب وہ نبی آ گئے، وہ کتاب آ گئی جس کو اچھی طرح جانتے سمجھتے تھے، کفروا بھی، انکار کر دیا انہوں نے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی پھٹکار ہے انکار کرنے والوں پر، اس لیے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب۔ فرمایا کہ بدترین سودا کیا انہوں نے اپنی جانوں کا کہ وہ اس چیز کا انکار کرنے لگے جو اللہ نے اتاری محض جلن میں، کہ اللہ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں جس پہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ یعنی ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اس کے منتظر تھے وہ، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے اپنی جانوں کا گویا کہ سودا کیا، انکار کر کے اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی پر اتاری، اس کا انہوں نے انکار کیا، اور اپنی جانوں کا گویا کہ انہوں نے ظلم کیا۔ اور یہ جو کچھ بھی کیا وہ کیوں کیا؟ محض جلن۔ اور جلن کس چیز کی تھی؟ کہ بنو اسرائیل میں کیوں نبی نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیسے آیا؟ اس جلن میں انہوں نے ایسا کیا۔ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اپنے فضل کو اللہ کے بندوں میں جس پہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، تو یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر تمہارے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے تو تمہیں اپنا علاج کرنا چاہیے، اپنے حسد کا علاج کرو، اپنی جلن کو دور کرو، اللہ کے اس حکم کو مانو، آخری نبی کو مانو جو اللہ نے طے کر دیا کہ بنو اسماعیل میں سے آئے گا۔ تو یہ جو تمہارا اپنا فیصلہ ہے، ذاتی فیصلہ کہ وہ تو بنو اسرائیل میں سے آئے گا، یہ تمہاری اپنی زبانی بات ہے، اپنی زبان سے تم کہہ رہے ہو، حقیقت سے ہٹی ہوئی۔ اللہ کا شروع دن سے یہ فیصلہ تھا کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آئے گا، وہ نبی آ چکا۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام اس نبی کو ماننا ہے۔ تمہارے اندر کا حسد و جلن پیدا ہو تو اس سے تمہیں خود نقصان ہوگا، تم بدترین سودا ہے جو کر رہے ہیں۔ فباءوا بغضب علی غضب، بس وہ اللہ غصہ پہ غصہ لے کر وہ پھرے، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور یہ ڈبل جو غضب پھرے وہ
गुस्से को लेकर अल्लाह का गज़ब, गुस्से को लेकर वो फिर ये बात कही गई, डबल गज़ब का जो जिक्र हुआ वो इसलिए कि उन्होंने किताब का भी इनकार किया, नबी का भी इनकार किया। गोया दोहरा इनकार था, ना आखिरी किताब को माना ना आखिरी नबी को माना। और भी सिलसिले में लोगों ने तौजीहात की हैं। और हासिल ये है कि चूंकि ये वो लोग थे यहूदी के हर चीज़ से वाकिफ थे, उसके बावजूद हाल ये हुआ कि उन्होंने इनकार किया, तो उन पर अल्लाह का दोहरा अज़ाब, अल्लाह का गज़ब उनके ऊपर दोहरा हुआ। वरना वो लोग जो बेचारे बिल्कुल वाकिफ नहीं थे और उनको पहले से किताबों का इल्म नहीं था, आसमानी किताबों का, वो अगर इनकार करते हैं तो यकीनन उनके लिए भी अल्लाह का गज़ब है, लेकिन एक गहरा गज़ब है, एक गज़ब है। और ये जो जानने वाले हैं, जानबूझ कर ये इनकार कर रहे हैं, उन पर अल्लाह का दोहरा गज़ब है। इसी को जानते बूझते भी नबी का इनकार भी कर रहे हैं जो आखिरी नबी है, और किताब का भी इनकार कर रहे हैं जो आखिरी किताब है। बलिल काफिरीन अज़ाबुन मुहीन, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब। यहाँ जो बात कही जा रही है बहुत काबिल गौर है कि अल्लाह ताला ईमान वालों पर भी कभी मशक्क़तें मुसीबतें डालता है, अज़ाब की शक्लें आती हैं, लेकिन वो जो शक्लें अज़ाब की होती हैं वो अज़ाब मुहीन नहीं होता, वो अज़ाब धोने वाला होता है, वो अज़ाब पाक करने वाला होता है। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाता है कि आखिरत के बड़े अज़ाब से पहले हम दुनिया का अज़ाब मुसल्लत करते हैं, इसलिए ताकि लोग अल्लाह की बारगाह में पलटें, तौबा करें। तो ईमान वालों को ये जो अज़ाब होता है ये अज़ाब मुहीन नहीं है, ये ज़िल्लत का अज़ाब नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह की एक तरह की रहमत है कि अल्लाह ताला चाहता है कि वो रुजू करें, तौबा करें, अल्लाह उनको सही रास्ते पर ले आए, तो अल्लाह उनको आजमाता है ताकि उस आजमाइश के नतीजे में वो सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन उसके बावजूद खुदा न खास्ता अगर फिर कोई सही रास्ते पर नहीं आता तो वही अज़ाब मुहीन बन जाता है, वही फिर वो अज़ाब रहमत के बजाय ज़िल्लत का अज़ाब बन जाता है। लेकिन काफिरों के लिए और ना मानने वालों, इनकार करने वालों के लिए, अल्लाह के बागियों के लिए जो अज़ाब है वो अज़ाब मुहीन है, वो ज़िल्लत का अज़ाब। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फलिम तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुअमिनीन। अब उसके बाद जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ उस चीज़ पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी, तो कहते हैं कि हम पर जो उतर चुका बस हम उस पर ईमान रखते हैं, हम पर जो उतर चुका बस हम उस पर ईमान रखते हैं। वयकफुरून बिमा वराअहु, और उसके पीछे नाजिल होने वाले कलाम का वो इनकार करते हैं। यानी उनका कहना यह है कि हमारे नबियों पर जो बनु इसराइल में आए थे हमने उनको माना, उनकी किताबों को माना, हम उसको मानते हैं, और बाद में जब उतरा है हम उसको नहीं मानते, उसका वो इनकार करते हैं। जब ये बात उन्होंने कही तो अल्लाह फरमाता है वह हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, हालांकि जो बाद में उतरा है वो हक है और सच बताता है उसको भी जो उनके पास। यानी जो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी किताबों को माना, तो उन किताबों में भी तो इस किताब का तज़किरा था, उन किताबों में भी तो इस नबी का तज़किरा था। अब अगर ये कहते हैं कि अपनी किताबों को हम मानते हैं, तो बाद में आने वाली किताबें तो हकीकत में उस पुरानी किताबों की तस्दीक करती हैं, और उन किताबों में जब इसका तज़किरा था और फिर वो इस किताब को नहीं मानते, तो पिछली किताबों को ही उन्होंने कब माना। यानी पिछली किताबों में नबी का तज़किरा है, आखिरी नबी का, आखिरी किताब का तज़किरा है। अब अगर वो आखिरी किताब और आखिरी नबी के इनकार कर रहे हैं तो हकीकत में अपनी किताबों का भी इनकार कर रहे हैं। इसलिए किताबों को मानते तो उसकी हर बात को मानते। ये क्या बात है, तो मिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद, किताब के बाद हिस्से को मानते हो, बाद हिस्सों को नहीं मानते। कुरान मजीद इसका भी तज़किरा किया गया। इनका बिल्कुल यही हाल था कि जितना जी चाहता था उतना मानते थे, और जहाँ उनके मन के खिलाफ होता था उसका इनकार कर देते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला मजीद यहाँ ये बात में इरशाद फरमाता है, कुल फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुअमिनीन, तुम दावा कर रहे हो हमने अपने नबियों को माना, अपनी किताबों को माना, तो तुम ही ने तो अपने नबियों को कत्ल किया। क्यों कत्ल करते थे अपने नबियों को? जब तुम्हें दावा ही है कि हम अपने नबी को मानते हैं, अपनी किताब को मानते हैं, तो तुम क्यों अपने अल्लाह के नबियों को कत्ल करते थे? पहले जो लोग, पहले तुम में जो नबी आए, अगर तुम सच्चे हो और तुम्हारा ईमान पुख्ता है और तुम बात पूरी तरह मानते हो, तो ये बात तुम कह रहे हो ये काबिल गौर है। तुम कहते हो कि अपने नबियों को मानते हैं, हालांकि तुमने अपने नबियों को कत्ल किया। तो गोया कि इस वक्त भी इस नबी को तुम नहीं मान रहे हो, ये भी हद धर्मी है। और पहले भी तुमने ये सब किया है, दावा कर रहे हो कि हमने अपने नबियों को माना, अपनी किताबों को माना, और नए नबी और नई किताब को हम नहीं मानेंगे। तो पहले भी तुमने नबियों को कत्ल किया, शहीद किया और झुटलाया उनको, किताबों को नहीं माना। तो अब जो तुम नहीं मान रहे हो, तो मसला ये नहीं है कि तुम अपने नबियों को मान चुके हो और इसका इनकार कर रहे हो। तुमने हकीकत में पहले अपनी किताबों का, नबियों का भी इनकार किया है,
اور اب جو تم انکار کر رہے ہو حقیقت میں یہ انکار بھی ان کتابوں کا انکار ہے، اس لیے کہ ان کتابوں میں اس نبی کا بھی تذکرہ ہے اور اس آخری آنے والی کتاب کا بھی تذکرہ ہے۔ وآخر دعوانا